بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹس پہ جناب فیصلہ جو ہے وہ آ گیا. اچھا, اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ جناب پی ٹی آئی کو سیٹس نہیں ملیں گی, ریزرو سیٹس اس کو نہیں ملیں گی, اور یہ ایک مطلب کوئی ایسے آؤٹ آف دا باکس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ سامنے آئی ہو. سو یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ جناب ان کو سیٹس ملنی تھی اور ان کو سیٹس مل گئی, اور فیصلہ ان کے خلاف پی ٹی آئی کے آنا تھا اور وہ آ گیا. ناؤ واٹ نیکسٹ؟ دیکھیں, علی امین گنڈا پور جو ہے چیف منسٹر جو ہے کے پی کے کا, وہ پہلے ہی اس قسم کے بیانات دے چکا ہے کہ جناب ان کی جو حکومت ہے, پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے, وہ وہاں پہ جناب اسمبلیز جو ہیں ان کو ڈیزالو کر دیں گے. یہ پہلے کہہ چکا ہے, 2-3 دفعہ کہہ چکا ہے وہ, اور وہ کہہ چکا ہے جناب کہ ہم اسمبلیز جو ہیں کے پی کے کی ڈیزالو کر دیں گے. چلیں, تو دیٹ مینس کہ ان کو پتہ تھا کہ جناب ان کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے, اینڈ سیکنڈلی دے ور مینٹلی پریپیئرڈ فار اٹ, اور وہ ذہنی طور پہ پی ٹی آئی والے یا پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے کے پی کے میں وہ تیار تھی کہ جناب ان کی حکومت جا رہی ہے پی ٹی آئی کی کے پی کے سے, اور اس لیے جناب وہ اس قسم کے بیانات آ رہے تھے. ناؤ ایک چیز ذرا ذہن میں رکھے کہ نئی ڈیولپمنٹ کیا ہو سکتی ہے. نئی ڈیولپمنٹ یہ ہو سکتی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کے پی کے اندر کچھ ایسی سیٹوں پہ انتخابات ہو سکتے ہیں کہ جناب پتہ چلے گا کہ جناب فلاں جگہوں پہ انتخابات ہو رہے ہیں, یا فار دیٹ میٹر اگر ضرورت پڑی تو پورے صوبے میں ہی دوبارہ انتخابات ہو سکتے ہیں. دیر از اے پاسبلٹی. اچھا, یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے, لیکن دیر از اے پاسبلٹی, اور اس کو وے کیا جا رہا ہے کہ جناب پورے صوبے میں بھی انتخابات ہو سکتے ہیں اور کچھ نشستوں پہ بھی انتخابات ہو سکتے ہیں. تو نئی حکومت جو ہے وہ کون بنا سکتا ہے کے پی کے اندر, یہ ایک سوال ہے جو اٹھتا ہے, اور جو کافی لوگوں کے سامنے بھی آیا ہے, اور اس پہ ڈسکشن بھی کئی روز سے خاص طور پہ اسلام آباد میں جاری ہے کہ نئی حکومت جو کے اندر کون بنا سکتا ہے. اچھا, یہ ایک ملی جلی حکومت بھی ہو سکتی ہے, اور اس میں جناب پیپلز پارٹی بھی ہو سکتی ہے, اس کے اندر اور جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن سب سے اہم رول جو ہے جو کہا جا رہا ہے وہ جے یو آئی جناب وہاں پہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے. یعنی کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان اگر امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی بھی وہاں پہ ہوگی. یہ نہیں کہ پی ٹی آئی نہیں ہوگی کے پی کے اندر, یا اسمبلیوں میں کے پی کے کی اسمبلی میں پی ٹی آئی نہیں ہوگی, ایسا نہیں ہے, وہاں پہ ہوگی, بالکل ہوگی. اور ان کی اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھنا بھی چاہیں تو ان کی جناب وہاں پہ بڑی اسٹرینتھ ہوگی. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب وہاں پہ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ اگر جس کو کہا جاتا ہے کہ جناب ہو از گوئنگ ٹو بی کالنگ دا شاٹس ان کے پی کے, تو وہ جے یو آئی ہو سکتی ہے. چیف منسٹر کون ہو سکتا ہے, کیونکہ بڑی اہم ایک سوال ہے جو کہ چیف منسٹر کی اگر میں بات کروں تو چیف منسٹر جو ہے وہ دیر از اے پاسبلٹی کہ جناب وہ جے یو آئی سے ہو سکتا ہے. سو اس قسم کے جناب ifs اینڈ بٹس ہو سکتے ہیں. پروز اینڈ کونس کو اگر وے کیا جائے تو اس قسم کی سچویشن آئندہ آنے والے دنوں میں کے پی کے اندر بن سکتی ہے. اب میں ذرا تھوڑا سا آگے چلنا چاہوں گا, ذرا تھوڑا سا میں انٹرنیشنل جو اسپیکٹرم ہے اس میں آنا چاہوں گا, اور اس پہ آ کے میں بات کرنا چاہوں گا. اس لیے کرنا چاہوں گا کہ جناب دیر آر سو مینی تھنگز وچ آر ہیپننگ ان دا ورلڈ, اسپیشلی مڈل ایسٹ کی بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ مڈل ایسٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں مڈل ایسٹ کی جو سیاست ہے, جو اس کو سیاست ہی کہہ سکتے ہیں اب تو, کیونکہ وہاں پہ جو چینجز آ رہی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر وہ کیسے آ سکتی ہیں اور کیا آ سکتی ہیں. ابراہیم ایکارڈ پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو ابراہیم ایکارڈ میں ہم نے دیکھا ہے جناب کہ وہاں پہ کئی مسلم ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا. ناؤ کچھ ممالک نے تسلیم کیا, لیکن بیچ میں غزہ کا کانفلکٹ آ گیا, اور جب غزہ کا کانفلکٹ آیا تو اس میں جناب ایک سچویشن بن گئی, اور اس میں جو ابراہیم ایکارڈ کے اندر اور ملکوں نے, یعنی کہ مڈل ایسٹ کے اور ملکوں نے وہاں پہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے یا تو تیار تھے یا کرنے جا رہے تھے, انہوں نے ہاتھ روک لیا, یعنی کہ وہ رک گئے. اس میں کئی مسلم ممالک ہیں انہوں نے جناب اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. اب ایک مرتبہ پھر اگر دیکھا جائے تو کیا ابراہیم ایکارڈ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا, اور پھر کئی ممالک ایسے ضرور ہوں گے جو کہ آ کے جناب شامل ہونا چاہیں گے یا اسرائیل کو تسلیم کرنے میں اسی گروپ پہ شامل ہونا چاہیں گے جہاں پہ جیسے یو اے ای اور
مڈل ایسٹ کی جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا غزہ کانفلکٹ سے پہلے، وہ پھر دوبارہ یہاں پہ جناب شامل ہو سکتے ہیں، یا ان کے علاوہ میرا مقصد ہے شامل ہو سکتے ہیں لوگ، کنٹریز شامل ہو سکتے ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرنے جا سکتی ہیں۔ اگر تھوڑی سی اور میں ایران کی طرف آؤں، ایران کی کانفلکٹ کی اگر میں بات کروں تو ایران میں کیا رجیم چینج ہونے جا رہی ہے؟ کیا ایران کے اندر رجیم چینج ہوگی یا نہیں ہوگی، یا فار دا ٹائم بینگ یہ جو ایشو ہے اس کو سارٹ آؤٹ کر لیا گیا ہے کہ اس کو پینڈنگ کر لیا گیا ہے کہ جناب ابھی ایز آف ناؤ رجیم چینج نہیں کی جائے گی ایران کے اندر، اور جناب اس وقت جو حکومت موجود ہے وہی رہے، لیکن کچھ عرصے بعد، یعنی کہ پینڈنگ پہ رکھ دیا گیا مسئلہ، کچھ عرصے بعد جو ہے ایران کی جو رجیم ہے اس کو چینج کر دیا جائے، اور اگر چینج کر دیا جائے تو پھر کوئی خطے میں یا اس ملک میں ایران کے اندر کوئی ایسی سچویشن تو نہیں کریٹ ہوگی۔ سو اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، علی سرور نقوی صاحب ایمبیسڈر ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ میں ڈاکٹر صاحبہ آپ سے شروع کرنا چاہوں گا بیکاز یو آر دا اونلی لیڈی اوور ہیئر، سو میں کوئی اپنے پہ اس قسم کی کوئی بلیم نہیں لینا چاہتا کہ جناب خواتین کو یہاں پہ جناب آپ نے بالکل وہ کر دیا۔ نقوی صاحب بڑے ہنس رہے ہیں، نقوی صاحب تسی کیوں ہنس رہے ہو؟ نہیں تسی اتنا کیوں ہنس رہے ہو؟ میں تو خاتون دی رسپیکٹ کر رہا ہوں، اسے انہوں نے کہہ رہے ہیں تسی تو اتنا اس طرح بالکل اتنی آپ نے باتیں کھلائی ہوئی ہیں جیسے میں نے کوئی غلط بات کر دی۔ نقوی صاحب ایسے نہ کرے یار، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر ہما میری بڑی اچھی بڑی آپ نقوی صاحب سے سوال کر لیں، I will give him the privilege of seniority۔ نہیں جی، میں جو سینئر ہیں بالکل، نقوی صاحب بالکل سینئر ہیں ہمارے، بالکل اچھے آدمی ہیں، سینئر آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ میں اپنے ذمہ نہیں لے سکتا اتنا بڑا کل کو میرے پہ ٹیگ لگ جائے کہ ایک خاتون تھی پورے شو میں، ایک خاتون تھی اس کو نہیں بولنے دیا اور دو مردوں نے جناب اس طرف چل پڑے، یہ میں نہیں ہونے دوں گا یہاں پہ۔ خیر، جو آپ لوگ ہمیشہ کرتے ہیں۔ نہیں میں نہیں کرتا، لیڈیز فرسٹ، یا لیڈیز فرسٹ، بالکل لیڈیز فرسٹ، اینڈ جینٹس ٹو فالو، ناٹ جینٹس ٹو فالو، جینٹ ول فالو، آئی ول فالو۔ اچھا خیر اینی ویز، اچھا ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیں، دیکھیں اس وقت سینیریو جو ہے مڈل ایسٹ کا جو سینیریو، پہلے ذرا مڈل ایسٹ پہ آ جاتا ہوں، مڈل ایسٹ کا جو سینیریو ہے، یہ جو رجیم چینج کی بات ہوتی تھی کہ جناب رجیم چینج ہو جائے گا ایران کے اندر، اور ایران کے اندر جو رجیم چینج ہونا تھا وہ پینڈنگ رکھ دیا گیا یا اس کو مؤخر کر دیا گیا اس ساری ڈیسیژن کو، کیا اس کی وجوہات یہ تھی کہ باقی جو ممالک ہیں، ڈیفرنٹ ممالک ہیں جیسے ایجپٹ ہے یا فار دیٹ میٹر اگر دوسرے ملکوں کو دیکھا جائے جہاں پہ رجیم چینج ہوئے ہیں، تو وہاں پہ جب رجیم چینج ہوئے تو وہاں کا اس کا اسپل اوور افیکٹ جو تھا وہ بہت زیادہ تھا، کیا صرف اس وجہ سے اس کو پینڈنگ پہ رکھ دیا گیا ہے کہ جناب ایران کا رجیم چینج بعد میں کریں گے ابھی نہیں کرتے، یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ دیکھیے ایران کا رجیم چینج کرنا تو 40 سال پرانی خواہش ہے نا، جب سے یہ رجیم آئی تب سے امریکن ایجنڈا ہے کہ وہاں کی رجیم پرو یو ایس لائی جائے، اور امریکہ بدنام ہے رجیمز چینج کرنے کا، انہوں نے کئی جگہ کیے، لیبیا، عراق، سیریا، بہت سارے نام ہیں، ایون پرہیپس افغانستان۔ تو رجیم چینج اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ گول پوسٹ مستقل چینج کی امریکہ نے ایران کی رسپانس کی وجہ سے۔ اگر آپ تھوڑا سا پہلے چلے جائیں تو وہ شروع ہوئے تھے جی کہ ہم تہران کو تہس نہس کر دیں گے، اس کے بعد دوسری بار انہوں نے کہا ہم رجیم چینج کریں گے، اور پھر تیسری دفعہ انہوں نے اپنے آپ کو کنفائن کیا کہ جی ہم ایران کا نیوکلیئر پروگرام تباہ کریں گے۔ لیکن اس نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے بھی اس وقت دو نیریٹیوز ہیں، امریکہ کا نیریٹیو ہے اور ایران کا نیریٹیو ہے، اور میں ایران کا نیریٹیو ایز این آبجیکٹیو اینالسٹ اس لیے اس کا ساتھ دیتی ہوں کہ جیسے ہی امریکہ نے حملہ کیا تھا، قطر نے اور IAEA نے دونوں نے صرف 2 سٹیٹمنٹس دیے تھے کہ جو ریڈیو ایکٹیو لیولز ہیں ایئر میں وہ بڑھے نہیں ہیں، وہ اوپر نہیں گئے، جو عکاس ہے اس بات کی کہ کوئی پرولیفریشن نہیں ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ انتہائی ارسپانسبل بیہیویئر تھا امریکہ کا یہ حملہ کرنا نیوکلیئر سائٹس پہ، کانسٹیٹیوشنلی ارسپانسبل، لیگلی ارسپانسبل اور انوائرمنٹلی ارسپانسبل۔ چلیے وہ ہو گیا، اور امریکہ میں بھی اب یہ کہا جا رہا ہے یہ ون آف تھا اور ڈن اینڈ ڈسٹڈ تھا، اور اب اس کو ریپبلکنز
بالخصوص پریزیڈنٹ ٹرمپ اس بات سے جوڑ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ حملہ نہ کرتے تو شاید سیز فائر نہیں ہوتا. چلیے وی ول گیو ہم دیٹ. لیکن رجیم چینج ایک منٹ ڈاکٹر صاحب ایک منٹ میری ریکویسٹ ہوگی کہ میں ذرا رجیم چینج پہ جانے سے پہلے ابھی آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے اس میں بات کرنا چاہوں. مجھے بتائیے کہ ایک سول سپر پاور ہے, اس کا ایک کرتا دھرتا رائٹ ہینڈ ہے جس کو اسرائیل کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور وہاں پہ ایک نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں. مطلب جسٹ پٹ یور سیلف ان دیئر شوز. امریکہ آپ سمجھیں تھوڑی دیر کے لیے, کوشش کریں, ویسے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہو جائیں, لیکن کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ یو آر ٹرمپ, فیمیل ورژن آف ٹرمپ, ایسے کر لیتے ہیں. سو ایسے کر کے دیکھیں اگر آپ, تو اگر آپ سے اچھا چلے نہ مانیں آپ, چلے ٹھیک ہے نہ صحیح. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ وہاں سمجھیں کہ جناب آپ امریکہ ہیں اور آپ کا ایک رائٹ ہینڈ ہے جس کو ضرورت ہے جناب کہ اس کے پاس B-2 بامبرز نہیں ہیں. جب اس کے پاس B-2 بامبرز نہیں ہیں اسرائیل کے پاس, تو وہ ایک پینیٹریشن جو ہے ہوتی ہے جو 200 تک نیچے 300 تک نیچے جا کے جو اس کے پاس ویپنز ہیں جا کے نیچے جا کے فیٹ جا کے وہ ایکسپلوڈ کر سکتے ہیں, اور ان کے پاس اس کے علاوہ امریکہ نے B-2 بامبر کسی کو نہیں دیے, صرف ان کے اپنے پاس ہیں, ٹھیک ہے. سو اس کو ضرورت پڑتی ہے, اور نیوکلیئر فیسلٹیز انہوں نے وہاں پہ ڈسٹرائے کرنی ہے ایران کی. تو اگر امریکہ بیچ میں انوالو ہو گیا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ اینڈ سیکنڈلی اگر اسرائیل کے اینڈ سے دیکھیں تو وہ تو حماس کو اٹریک کر رہے ہیں نا, اس کو ٹریل کر رہے ہیں کہ حماس کے لنکس کہاں پہ تھے, اور حماس کو انہوں نے بالکل فارغ کرنے کے چکر میں ہے. سو اگر وہ چیزیں ذہن میں رکھیں تو پھر اس میں کیا برائی تھی؟ مجھے ذرا یہ سمجھا دیجیے, ایجوکیٹ کر دیجیے ہمیں. اگر وہ اپنی ایئر پاور کا ڈسپلے چاہتے تھے تو وہ ڈسپلے ہو گیا. اگر وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ان کے پاس کتنی سوفسٹیکیٹڈ ایئر ایکوپمنٹ ہے یا جہاز ہیں تو وہ انہوں نے ضرور ڈسپلے کر دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک منٹ کے لیے بھی انہوں نے جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو کتنا نقصان پہنچایا ہے. آپ یہ سوچئے کہ اس کے بعد ایران کو یہ راستہ مل گیا کہ ان کے پارلیمنٹ نے کہا کہ ہم AIEA سے علیحدگی اختیار کرتے, انہوں نے کہا ہم NPT سے باہر نکلتے ہیں, اور جتنی تھریش ہولڈ نیوکلیئر پاورز ہیں دنیا کی, یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ تمام لوگ کہہ رہے ہیں, وہ آج اس سوچ میں بیٹھے ہیں کہ یہ جو NPT ہے یہ تو گلے کا توق ہے. اگر آپ نیوکلیئر رول آف لا کے ساتھ چلتے ہیں, انٹرنیشنل پیراڈائمز کے لیے ساتھ چلتے, تو آپ کے لیے مصیبت بن سکتے. آپ ایک ایسے ملک میں بیٹھے ہیں جس نے نیوکلیئر کلب گیٹ کریش کیا, انڈیا نے نیوکلیئر کلب گیٹ کریش کیا, نارتھ کوریا نے نیوکلیئر کلب گیٹ کریش کیا. کیا ان سے رویہ اس بہت بڑے ملک کا مختلف نہیں ہے بنسبت ایران کے؟ تو آپ نے تو ایران کو انسینٹیوائز کر دیا, ہارڈ لائنرز ان ایران کو انسینٹیوائز کر دیا کہ وہ نیوکلیئر پروگرام کی طرف اب جائیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نئی توانائی کے ساتھ اب اس پہ کام شروع کریں گے, اور آپ نے ہمیں صرف چند مہینے پیچھے کیا ہے. امریکہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ان کو 20 سال پیچھے کر دیا. لیکن جب یہ ڈفرنس آف نیریٹو ہوتا ہے تو پھر جنگیں ہوتی ہیں, بالکل اسی طرح جس طرح ہمارا اور انڈیا کا نیریٹو اس وقت آپریشن سندور کے بعد میچ نہیں کر رہا ہے, اسی طرح ایران اور امریکہ کا نیریٹو میچ نہیں کر رہا ہے. اور یہ جنگ بند ہو گئی ایران کی حکمت عملی سے, امریکہ یا اسرائیل کی حکمت عملی سے نہیں. So the war came to an end because ایران نے ایک 3-pronged strategy اپنائی جو بہت فعال رہی. جی ٹھیک ہے, آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے ٹھیک ہے, ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, لیکن گزارش یہ ہے دیکھیں جن ممالک کا ذکر آپ کر رہی ہیں کہ جناب ان ممالک نے جناب NPT کو فالو کیا یا نہیں کیا, اور پھر بھی دے وینٹ نیوکلیئر, ٹھیک ہے, وہاں پہ حماس کے لنکس نہیں تھے, وہاں پہ ایسی آرگنائزیشن نہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ وہاں پہ حماس کے لنکس نہیں تھے, حماس کے یہ لوگ نہیں تھے, حماس کے وہاں سے کوئی وہاں سے ان کو کیری آؤٹ نہیں کی جاتے تھے آپریشنز. سو وہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب میں کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا نقوی صاحب, یا آپ بھی ایک جملہ کہنے دیجیے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کمپلیٹ کر لیں اپنا جملہ. آپ سرور نقوی کے پاس جائیے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ حماس کی فنڈنگ کتنے عرصے اسرائیل نے خود کی ہے.
اینڈ دین آپ کو ڈرفٹ پتا چلے گا مڈل ایسٹرن پالیٹکس کا. اچھا چلیں جی نقوی صاحب. دیکھیے یہ پہلے میں نیوکلیئر پہ بات کرتا ہوں, اس کے بعد حماس پہ. جی جہاں تک نیوکلیئر جو پروگرام ہے ایران کا, وہ بہت پرانا ہے. شاہ کے زمانے سے ایران واز ون آف دی فرسٹ کنٹریز ان دس ریجن ٹو ہیو اے نیوکلیئر پروگرام فار پیسفل یوزز. وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ امن کے لیے جو پروگرام ہے, میڈیکل فیسلٹیز, ایگریکلچر, اس طرح کی چیزوں کے لیے وہ نیوکلیئر کیپیبلٹی رکھنا چاہتے ہیں. تو یعنی اب جو یہ ہے, یہ جب یہ انقلابی حکومت آئی تو امریکہ کو شک ہوا کہ وہ نیوکلیئر پروگرام کو ملٹری پرپسز کے لیے ڈائیورٹ کر رہے ہیں, اور اس وقت سے شک و شبہات ان کے بڑھتے گئے ہیں. اور اب انہوں نے جو بھی P2 بامبر سے انہوں نے اٹیک کیا, جو آج جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. جی دیکھیے میں IAEA میں پاکستان کا ایمبیسڈر رہا ہوں 5 سال. جی اور جب یہ ایران کا قصہ شروع ہوا تھا 2004 میں, 2003 میں یا 4 میں, اس وقت میں ویانا میں ہوا کرتا تھا, اور میں ایرانی سفیر سے میرا بہت قریبی رابطہ تھا. جی آئی تھنک ایران کا نہ تو ایران کا پروگرام ختم ہو سکتا ہے, نہ ہی وہاں رجیم چینج ہو سکتا. اچھا. کیونکہ رجیم چینج بھی ایسے ملکوں میں ہوتی ہے جہاں پہ یہ ممکن ہوتا ہے امریکہ کا مینوور کرنا. اچھا. انہوں نے نکاراگوا میں رجیم چینج کر دی, چلی میں کر دی, اور ظاہر ہے عراق اور لیبیا میں تو انہوں نے مار دیا جو ان کا لیڈر تھا اس زمانے کا. اور یہ لیڈرز جو ہیں یہ بڑے اچھے کام بھی کرتے تھے. ان کے ملک میں جو ویلفیئر فیسلٹیز تھیں, ہیلتھ کی, ایجوکیشن کی, وہ میں نے کہیں نہیں دیکھی. میں جب جارڈن میں سفیر تھا تو میں عراق بہت بار جاتا تھا صدام حسین کے زمانے. یہ سب دیکھیے نیوکلیئر پروگرام نہیں جا رہا کہیں ان کا. وہ سیٹ بیک ہوا ہے, نقصان ہوئے ہیں آبویسلی, لیکن یہ کہ ان کی ایک کیپیبلٹی, ان کی ایک کمپیٹنس لیول آ چکی ہے جس میں وہ پروگرام ختم نہیں ہو سکتا ہے, چاہے وہ 4-6 سائنٹسٹ بھی مار دیے انہوں نے. اچھا, پھر بھی یہ ختم نہیں ہو سکتا ہے. دوسری بات, حماس, ڈاکٹر بقائی از رائٹ that this was it was created by Israel. ایک منٹ نقوی صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے ایران کا وہ ختم نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اگر وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نیوکلیئر پروگرام ختم نہیں ہو سکتا تو اس کا کیا, واٹ آر دا ریزنز فار دیٹ؟ کیونکہ دیکھیں یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ نیوکلیئر فیسلٹیز جو ہے ہٹ ہوتی ہیں, اور اس میں جو سکسیس کہا جا رہا ہے جو اس وقت تک, اور اس میں ایک چیز ہوتی ہے آپ بہتر سمجھتے ہوں گے, لیکن بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز, یہ بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے ہر اسٹرائک کے بعد. سو بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹ جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پروگرام جو ہے نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ صرف تھوڑے عرصے کے لیے, کچھ مہینوں کے لیے رکا نہیں ہے یا پیچھے نہیں گیا. اس میں تقریباً جو ہے یہ کہا جائے کہ 2 دہائیاں پیچھے چلا گیا, 20 سال پیچھے چلا گیا جو ٹرمپ کہہ رہا ہے. تو میرے خیال میں وہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں انرچڈ یورینیم جو تھا وہ بھی ڈیمیج ہوا ہے. اس میں جناب سینٹریفیوجز جو تھے جس کو کہا جاتا ہے ایران کی طرف سے جناب وہ کیا موو کر دیے گئے, وہ نہیں موو کیے گئے, وہ بھی ڈیمیج ہوئے ہیں. اور جو سٹوریج فیسلٹیز تھیں یا سائٹس تھیں وہ بھی ڈیمیج ہوئی ہیں. سو اگر یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں تو دے آر بیک ٹو اسکوئر ون. ایران کا نیوکلیئر پروگرام از بیک ٹو اسکوئر ون. کیا دوبارہ سے شروع کریں گے نقوی صاحب؟ رانا صاحب, یہ آئی ڈونٹ اگری وتھ واٹ یو ہیو سیڈ. اچھا, اگرچہ آپ بھی بہت سالڈ بات کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کا جو پروگرام ہے, اول تو انریچمنٹ, وہ انریچمنٹ ایک پروسیس ہے, اور اس پروسیس کی کمپٹنس لوگوں سے ہوتی ہے, سائنٹسٹ سے ہوتی ہے, نہ کہ اکوپمنٹ. اب سینٹریفیوجز جو ہیں ان کے پاس کئی ہزار سینٹریفیوجز ہیں. وہ اگر سمجھے کہ 10,000 میں سے 2,000 تباہی ہو گئے ہیں تو دے کین ایزلی اگین
reproduce another 2000 centrifuges. ہاں اچھا, اور جہاں تک وہ جو ان کے اوورآل کمپٹنس ہے وہ they have plenty of scientists who have trained in nuclear sciences and nuclear technology, nuclear physics. تو وہ سارے یہ پھر سے سارا کچھ کر سکتے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ 20 سال کا سیٹ بیک ہے, یہ چند مہینوں کا, مے بی 1 سال کا ہو سکتا ہے. اور اب کیا کر رہا ہے ایران کہ وہ این پی ٹی کو چھوڑنے کی دھمکی دے دی ہے اس نے, وچ دے ول پرہیپس, اور اس کے بعد وہ کھلی چھٹی ہوگی کہ وہ جو جتنا بھی چاہے انریچمنٹ کرے, اور اگر ویپن بنانا چاہتا ہے تو ویپن بنانے کا کام شروع کر دے گا. تو آئی تھنک یہ امریکن کیوں انہوں نے اٹیک کیا وہ بھی آپ کو میں بتاؤں. میرے خیال میں انہوں نے اٹیک اس لیے کیا کہ ان کو ڈومیسٹک ڈیمانڈ, اسرائیل کا ڈیمانڈ یہی تھا کہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کو ختم کیا جائے. I mean, they knew the scientists, the generals who bombed the Iranian facilities in Isfahan and Natanz and Fordo. وہ لوگ وہ جانتے تھے کہ اس سے تباہ نہیں ہوگا پروگرام, لیکن دے ہیڈ ڈومیسٹک کمپلشن جس کے تحت انہوں نے یہ کیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا, آئی تھنک دی جیوری از آؤٹ کہ ایران کا کیا نقصان. میں ذاتی طور پہ میں یا آپ یہاں بیٹھ کے تو نہیں بتا سکتے کیا نقصان ہوا ہے. آپ نے ڈیمیج اسیسمنٹ کی بات کی ہے, یس دیٹس کریکٹ, ڈیمیج اسیسمنٹ کرنی پڑے گی, لیکن میں نہیں سمجھتا, میری اسیسمنٹ یہ ہے ایز اے گیس ورک کہ ان کا پروگرام کو اتنا زیادہ سیٹ بیک ہوا ہے. اچھا چلیں ڈاکٹر صاحب, میرے خیال میں آپ تو نقوی صاحب سے ایگری کریں گی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ نے تو بالکل تہیہ کیا ہوا ہے, آپ نے تو نقوی صاحب کی کسی بات کو آپ نے رد کرنا ہی نہیں ہے نا, ایسا ہی ہے نا. مجھے میری بات نہیں, آپ میری باتوں کو رد کر سکتی ہیں, میری باتوں کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ سکتی ہیں, نقوی صاحب کی بات نہیں چھوڑیں گے آپ, وہ آپ مانیں گے. صرف امریکن پرسپیکٹو دے رہے ہیں. نہیں, میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کے ریزن ہے, دیکھیں کیونکہ آپ دونوں جو ہیں ان کا مائنڈ جو اپروچ ہے وہ ڈفرینٹ ہے, آپ کی تھنکنگ پروسیس ڈفرینٹ ہے, آپ اپنی جو آپ کی ان پٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. سو آئی ہیو ٹو کیری آؤٹ دا ادر ورژن ایز ویل. سو میں اس طریقے سے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. You can be the devil's advocate. Yeah, that's what I'm doing. That's exactly what I'm doing. At the end of the day, جی I think Naqvi صاحب is right, the jury is out. لیکن آپ آپ کی ڈگری ہے اس پوری چیز میں, آپ شاید زیادہ سمجھتے ہیں یہ باتیں. آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ کوئی بھی کنٹری جو لائن آف فائر میں ہو اور مڈل پاور ہو اور مارجنلائزڈ اور آئسولیٹڈ ہو, کیا وہ واقعی اپنی پوری نیوکلیئر کیپیسٹی ایسی جگہ کانسنٹریٹڈ رکھے گی کہ اس کو ٹارگٹ کر کے ختم کیا جا سکے, جبکہ اس کو امریکن کیپیسٹی اور انٹینشن کا پورا اندازہ ہو؟ آپ کو پاکستان کا بھی نیوکلیئر پروگرام پتہ ہے نا, ہمارا ایک نیوکلیئر پروگرام باہر سے تھا اور ایک نیوکلیئر پروگرام اندر تھا, ڈسپرس تھا, یہ بات تو سب کو اب واضح طور پہ پتہ ہے نا. تو آئی تھنک ایک تو ایران کو پتہ تھا, ایران سو اٹ کمنگ, اور ایران نے اگر اس کو وہاں سے ہٹا دیا تھا تو اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. اچھمبے کی بات یہ ہے کہ اس نے نہ ہٹایا ہو. ڈاکٹر صاحب لیکن یہ بھی تو ذرا ذہن میں رکھیے نا کہ دیکھیں کتنی آئیز تھیں, there were so many eyes on ایران, ٹھیک ہے, اور آج سے نہیں تھی, پچھلے 15 سال سے تھی. نقوی صاحب اس چیز پہ تو کم از کم مجھے بیل آؤٹ کر دیں گے کہ پچھلے 15 سال سے there were so many eyes on ایران کہ جناب وہ سیٹلائٹ سے اور ہیومن انٹیلیجنس سے, اینڈ they were like human intelligence, صرف یہ نہیں کہ ان کو واچ کر رہی تھی, صرف ہیومن انٹیلیجنس ان کے اندر ان کو واچ نہیں کر رہی تھی بلکہ پینیٹریشن تھی, چاہے وہ ایرانین آرمی ہو, چاہے وہ نیوکلیئر فیسلٹیز کا بننا ہو اس میں بھی پینیٹریشن تھی, چاہے وہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہو ایران کا اس میں بھی پینیٹریشن ہے, آج بھی ہے, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے کہ جتنی پریسائز ہٹس ہوئی ہیں اسرائیل کی طرف سے کہ انہیں یہ تک معلوم ہوتا ہے کہ جناب کون سے فلور پہ کون سے کمرے میں جناب وہ ان کا ایرانین فوج کا جرنیل بیٹھا ہوا ہے, اس کو ہٹ کرنا ہے, اور اس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی نہیں ہوتا,
وہ پریسائز ہٹ کر کے اپنا ٹارگٹ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر لیتے ہیں. سو دیٹ شوز, حماس کا لیڈر دیکھ لیں وہاں پہ مارا جاتا ہے. سو دیٹ شوز کہ وہاں پہ مولز موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ, وہاں پہ جناب ان کے اندر پینیٹریشن ہوئی ہے. اور یہ ڈرونز کا جو ذکر ہوتا ہے, ڈرونز وہاں سے اڑتے رہے, وہ ایرانین ٹیریٹری کے اندر سے بقول مطلب کہ ان کی جو ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ خود وہاں سے جا کے آپریٹ کرتی رہی ہیں. تو اس سے زیادہ وہاں پہ پینیٹریشن اور کیا ہو سکتی ہے؟ اتنی کمپرومائز ہوئی ہے سیکورٹی وہاں پہ. چلیے, آپ کا خیال ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام تباہ ہو گیا؟ نہیں, میں نہیں کہہ رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جب ان کو پتا ہو کہ جناب وہاں سے موو ہو سکتا ہے, وہاں سے موو کیا جا سکتا ہے, کیونکہ سب کی نظریں اس پہ لگی ہوئی ہیں, تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ وہاں سے موو کیا جا سکتا ہو. اور مطلب اگر کیا بھی جا گیا ہے, آپ وجہ فرما رہے ہیں 6 مہینے میں ایک شو اور کر لیں گے. چلے ٹھیک ہے, اچھا چلے. سو ابھی آپ کی نظر میں میں ایک بات, جی نقوی صاحب, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. رانا صاحب دیکھیے, یہ صحیح ہے, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ایران میں سیکیورٹی بریچ بڑی سگنیفیکنٹ ہے, یعنی وہ اس کی خاصی زیادہ ہے. اور وہ شروع سے جب وہ نیوکلیر پروگرام, وہ اسٹکس نیٹ میں انہوں نے سائبر اٹیک کیا تھا ان کے پروگرام کو, پھر ان کے کئی سائنٹسٹ مارے گئے تھے, اور پھر یہ اسماعیل ہانیہ کی ڈیتھ, قاسم سلیمانی کی ڈیتھ, یہ سب جو ہے ٹارگیٹڈ کلنگز. اور پھر ابھی جو سائنٹسٹ مارے گئے, تو ایران کا یہ بہت بڑا سیریس پرابلم ہے. ایران میں 13,000 یہودی رہتے ہیں, یعنی ایرانی یہودی کی آبادی 13,000 ہے. اس میں there are many who can be moles. Then there are Israeli agents who are paid by Iranians, who are paid by Israel. تو یہ سب ہوتا ہے. لیکن I think I will again conclude by saying that Iran's program has not been destroyed completely. ڈاکٹر صاحبہ, یہ پولیٹیکل چینجز آ سکتی ہیں ایران میں, اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا کوئی اسپل اوور افیکٹ ہونا ہے پورے ریجن میں, اس لیے اس کو روک دیا فار دا ٹائم بینگ, اس کو پینڈنگ رکھ دیا گیا, یہ کوئی اور ریزنس تھے؟ جی نہیں, دیکھیے, ایران اس حد تک تیار تھا کہ انہوں نے اس جنگ میں جانے سے پہلے اپنی سمجھیے جانشین مقرر کر دیے تھے. تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ٹارگیٹڈ اٹیک لیڈرشپ پہ آئے گا, اور اب تو اس بات کا اعتراف کیا ہے امریکہ نے کہ ہم ٹاپ لیڈرشپ کو اس لیے ایلیمنیٹ نہیں کر سکے کیونکہ وہ بہت ڈیپ انڈر دا گراؤنڈ تھے. اور آپ دیکھیں, جو ایران نے جن پراکسیز کو سپورٹ کیا ہے, چاہے حزب اللہ ہو چاہے حماس ہو, وہ ان کو ملکہ حاصل ہے انڈر گراؤنڈ ٹنل نیٹ ورکس کا, اور یہ ایران ٹرینڈ لوگ ہیں. تو ایران کا وہ انٹرنل ٹنلز کا نیٹ ورک تہران میں بھی اور ایران کے نیچے بھی موجود ہے, اور اس بات کا اسرائیل کو علم ہے, اور اسی لیے وہ ان کو ٹارگٹ, ان کے پاس موقع تھا, انہوں نے کوشش کی, لیکن ٹارگٹ کر کے ایلیمنیٹ نہیں کر سکے. بٹ آئی تھنک جو میں آپ سے پہلے بات کر رہی تھی نا, جو اس وقت بات چیت ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ صرف آئیڈیالوجیکل نہیں ہے, یہ صرف تھیولوجیکل نہیں ہے, یہ آئیڈیالوجی اور تھیولوجی کور ہے ایران کا اس کے لارجر اسٹریٹجک سیکیورٹی فریم ورک کا. اور وہ لارجر سیکیورٹی فریم ورک میں جو ڈیفائنس ہے بالخصوص امریکہ کی, وہ اب اٹس ناٹ اے ریٹرک, اٹس اے نیشنل اسٹریٹجک گول. اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے, انلیس کوئی باہر سے بہت زبردست منور ہو, انڈیجنسلی تہران میں حکومت تبدیلی اس وقت نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. میں ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات اور بتا دوں, یہ وائس آف امریکہ ٹرمپ صاحب آئے تھے نا, تو انہوں نے سب ختم کر دی تھی ہر جگہ. سب سے پہلے ایران وار کے بعد انہوں نے پرشیا وائس آف امریکہ ریوائیو کی ہے. راتوں رات انہوں نے 800 لوگ رکھے ہیں تاکہ وہ دوبارہ وہاں کے لوگوں سے بات شروع کریں. تو اور وہ وائس آف امریکہ کا تہران میں ایک ہی کام تھا, وہ اس رجیم کے خلاف پروپیگنڈا وہاں پہ ڈالتی تھی لوگوں کے پاس. وہ ٹرمپ صاحب نے اپنے جوش میں ختم کیا تھا. انہوں نے سب سے پہلے پرشیا کا وائس آف امریکہ ریوائیو کیا ہے. تو جو ایم ہے رجیم چینج کا وہ نہیں تبدیل ہوا. رجیم چینج ایران میں دیگر رجیم چینج سے بہت مشکل ہے, نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے, کیونکہ اب وہ ان کا نیشنل سیکیورٹی فریم ورک کا حصہ ہے. اچھا چلیے, میں ذرا نیٹو کی طرف چلتا ہوں.
اچھا دیکھیں نیٹو جو ہے وہ مجھے نقوی صاحب آپ بتا دیجئے گا کہ نیٹو جو ہے اس نے اپنا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ 2% سے بڑھا کر اور 5% پر لے گئے ہیں وہ. اگر وہ اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھا رہے ہیں تو کیا دے وانٹ ٹو ریکولیکٹ دیم سیلوز, یہ جتنی یورپین کنٹریز ہیں اور وہ جو ان کی امریکہ کی ہیجمنی ہے اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, یا وہ کوئی یوکرین اور رشیا کی جو وار ہے, کیونکہ یوکرین اکارڈنگ ٹو دا یورپین یونین یوکرین جو ہے وہ ایک بفر زون بنا ہوا ہے, کیونکہ یوکرین اگر کوئی وہاں پہ رشیا اس کو انویڈ اگر کر لیتا ہے 100% تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اگلی باری جو ہے یورپین کنٹریز کی آ سکتی ہے. سو یہ اس وجہ سے بجٹ بڑھا دیا ہے انہوں نے اپنا ڈیفنس بجٹ, یا دیر آر ادر ریزنز فار دیٹ نقوی صاحب؟ جہاں دیکھیے یہ تو ایک مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے. یورپ کا مائنڈ سیٹ رشیا سے ڈرتا ہے ہمیشہ سے. یورپین مائنڈ از اسکیئرڈ آف رشین ہیجمنی, رشین بیئر, بھالو, روس کا بھالو جو ہے ان کو کھا جائے گا. بدمانس, او سوری میں بھالو, لندن گیا تھا ایک, جی 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 سوری جی جی رشین بیئر, جی 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 میں لندن ایک بار گیا تھا تو میری ایک وہاں پہ دوست ہیں ہاؤس آف لارڈز میں, لیڈی اولگا میٹلن. اچھا جی, وہ میں ان کو کانفرنسز وغیرہ ملتا رہا ہوں. تو وہ کہنے لگی کہ آج شام میرے گھر آؤ اور ہم نے ایک ٹاک رکھی ہے, دی رشین تھریٹ ٹو یورپ. اچھا جی, میں نے کہا کیا بات کر رہی ہیں؟ ہاں دیر از نو رشین تھریٹ ٹو یورپ, دیر از این یورپین تھریٹ ٹو رشیا. اچھا اور میں نے پھر بتایا تو کہنے لگی آپ بھی آئیے اور آپ بتائیے گا. تو بات یہ ہے کہ نیٹو جو ہے وہ بجٹ انکریز کر رہا ہے اس لیے کہ نیٹو ہیز بین فورس ٹو ڈو اٹ. امریکہ نے کہا کہ بھئی تم ہمارے کاندھے پہ نہیں گولی چلا سکتے ہو, ہمارے پگی بیک نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو ناؤ دے ہیو ریز دیئر بجٹ. اب یہ بجٹ بڑھانے سے وہ وہی کریں گے کہ رشیا سے پروٹیکشن چاہیں گے اور آرمامنٹس خریدیں گے اور اپنی انڈسٹری, ڈیفنس انڈسٹری کو ڈیولپ کریں گے. بٹ دس از آل اے فیوٹائل ایشو. یہ کوئی اس کا مقصد نہیں ہے. یوکرین میں رشیا نے ان کو لٹکا رکھا ہے, they can't do anything about it. نیٹو ہونے کے باوجود رشیا, of course Ukraine is not in NATO, مگر نیٹو can of course take the initiative in protecting Ukraine. تو مطلب یہ بڑا گمبھیر سا معاملہ ہے. میں نہیں سمجھتا یہ کوئی اتنی اہمیت رکھتا ہے. اور یورپ کا ویسے بھی اب انٹرنیشنل رول بہت کم ہو گیا ہے. تو یو نو مچ اڈو اباؤٹ نتھنگ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. اچھا لیکن یہ جو خاتون تھیں جنہوں نے, جو لیڈی تھیں جن کا آپ نے ذکر کیا نقوی صاحب, آپ گھر پہ ہی بیٹھے ہوئے اپنے ذاتی گھر پہ؟ جی جی اچھا چلیں ٹھیک ہے. سو چلیں, یو شوڈ بی لوکنگ فار ادر آلٹرنیٹس, کیونکہ ہو سکتا ہے دیر آر پاسبلٹیز کہ آپ کو, کیونکہ ابھی تو اس کے بعد آپ نے کسی کھانے پہ جانا ہے, اس کھانے کے بعد کوئی اور جگہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگی جہاں پہ آپ رہنا چاہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو موو کرنا پڑ جائے. رانا صاحب میں آئی ایم ناؤ یو نو I have seen life. I am senior enough not to get entangled anymore. چلے یہ تو کہنے کی بات ہوتی ہے, لیکن آئی ڈونٹ بائی دس. اینی ویز کہ آپ اپنا مطلب ایج کا آپ اپنا جو آگے شیلڈ لے رہے ہیں ویسے ہوتا نہیں ہے ویسے, لیکن چلے آپ کہتے ہیں تو مان جاتے ہیں, لیکن دل نہیں مانتا. خیر ڈاکٹر صاحب اب مجھے یہ بتائیے, ٹاکس ہونے ہیں, ٹاکس ہوں گے جناب ایران کے اور جناب امریکہ کے, کچھ کا کوئی از اٹ گوئنگ ٹو بی اے فیوٹائل ایکسرسائز, یا اس میں سے کچھ نکلے گا بھی؟ کیونکہ دیکھیں نا ٹاکس تو ہمیشہ ہوتی ہیں جہاں پہ کسی اینٹی کا اپر ہینڈ ہو, اور اس وقت تو اپر ہینڈ جو ہے ون ون سچویشن جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کی ہے. تو ان ٹاکس میں when they sit across the table, امریکنز یا اسرائیلیز یا فار دیٹ میٹر اگر بیٹھتے ہیں ایرانینز کے سامنے, ڈیلیگیٹس کے سامنے, تو کیا what will they get out of it؟ ایران کیا اس سے اچیو کر سکے گا؟ Let me be the devil's advocate here. چلو دیکھیے جی, امریکہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام ہم نے 20 سال پیچھے کر دیا ہے, ہاں تو پھر نیوکلیر پروگرام پہ تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں
बिकॉज वो तो उन्होंने खत्म कर दिया. हाँ तो फिर अब शायद जो बात हो सकती है वो ये हो सकती है कि ईरान जो है वो प्रॉक्सी नेटवर्क्स को सपोर्ट नहीं करेगा. और उसकी क्या गारंटी है जी, उसकी क्या गारंटी है, क्योंकि ईरान का फोर्टे है प्रॉक्सी वॉर्स. कह रही ना कि द इजम्पशन के ईरान इज इन पोजीशन ऑफ वीकनेस, ये इजम्पशन है. ईरान तो 40 साल से पोजीशन ऑफ वीकनेस पे है. और मैं मनामा डायलॉग में थी कुछ साल पहले, और वहां सारी अरब कंट्रीज एक ही बात करती थी, ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क. वो उससे इतनी खौफजदा थी क्योंकि वो लिटरली इसने पंजे गाड़े हुए थे. हिजबुल्ला, हमास, हुटीज, सीरिया, वो डिसमेंटल हुआ है और अमेरिका चाहेगा वो डिसमेंटल्ड रहे. ठीक है, मेरे ऑब्वियसली मैं वही जिक्र आपसे कर रहा था ना. इम्पोर्टेंट बात आ सकती है एजेंडा पे, लेकिन अभी जो बात उससे ज्यादा अहम है वो जो कल न्यूज लीक हुई है ना जी, मिरर में, जो उन्होंने कहा है कि जी दे हैव अ न्यू प्लान फॉर गजा. उनका 2 हफ्ते में गजा की जंग रुक जाएगी. और उसमें हम बात करेंगे, हमास को वहां से निकाल देंगे और 4 कंट्रीज को उसकी ओनरशिप देंगे, और ईरान वो भी इजराइल भी मान गया है, और इब्राहिम अकॉर्ड्स भी रिवाइव हो जाएगा. दिस इज अ वेरी टॉल ऑर्डर. क्योंकि इस पूरे डिस्कशन में, और लखवी साहब से भी पूछिएगा, कहीं कोई जिक्र नहीं है पैलेस्टीनियन वॉइस का. एक खबर ये है कि पैलेस्टाइन के अंदर से भी लोग थक गए हैं हमास से, और वो चाहते हैं कि अमन हो, सीज फायर हो, ताकि कुछ नॉर्मलेंसी वापस आए. और ये इस वक्त भी देखिए, इजराइल तो उन लोगों को भी मारता है ना जो खुराक के लिए लाइनों में खड़े, उन पर लाइव एम्यूनिशन खोलता है इजराइल. अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आज उन्होंने 60 लोग मारे, उन लोगों ने मारे जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल थे, उन्होंने मारा है 60 गजन्स को. तो इतनी सूरत हाल गंभीर है कि पहला ऑब्जेक्टिव तो शायद सबका यही है कि सीज फायर हो जाए. चलें जी, लेट्स सी, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन. डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. नकवी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम ओवर हियर, इसलिए मुझे वाइंड अप करना पड़ रहा है. जाते जाते एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये डायनामिक्स जो हैं चेंज हो रहे हैं जनाब, और पूरा मिडल ईस्ट हो या पूरी दुनिया हो, लेट मी पुट इट दिस वे. और इब्राहिम अकॉर्ड जो है, जो रुक गया था, जिसकी वजह से कुछ मुस्लिम ममालिक ने इजराइल को तस्लीम किया था, और उसके बाद गज़ा का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था, यानी कि ज़ोर पकड़ गया था. उसके बाद ये इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो रुक गया था, जिसके तहत कई मुस्लिम ममालिक ने इजराइल को तस्लीम किया था. एक बार फिर वही इब्राहिम अकॉर्ड जो है दोबारा से रिवाइव होता हुआ नजर आता है इन द डेज टू कम. फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए. कल 7 बजे फिर हाजिर हूँगा. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.